واقعی اگر اللہ چاہتا سب کو مالدار کر دیتا، سب کو مالدار کر دیتا، کسی کو غریب نہیں رکھتا. لیکن آپ سوچئے سب مالدار، یہاں ہمارے سماج و معاشرے میں 2-3 بڑی پارٹیاں ہو جاتی ہیں، پھر دیکھو آپس میں کیسے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. سارے ہی پارٹیاں ہو جاتے تو کیسا نظام خراب ہو جاتا. کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آتا، وہ بھی، اس کو بھی پیسے کی گرمی، اس کو بھی پیسے کی گرمی، اس کو بھی پیسے کی گرمی. کون کس کا مکان تعمیر کرتا، کون کس کا باغ سینچتا، کون کس کے کارخانے میں کام کرتا، سب تو پیسے والی پارٹیاں ہیں. یہ تمدن، یہ زندگی، یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، جس سے اس کی زندگی چل سکے، اور کسی کو ایسا محتاج کہ وہ دوسروں کا محتاج بنے. اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف غریب ہی محتاج ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مالدار بھی غریب کا محتاج ہے، اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلتے ہیں. اگر یہ غریب نہ ہو تو کارخانے کیسے چلیں؟ اگر یہ غریب نہ ہو تو کھیتوں میں کام کون کرے؟ یہ زندگی کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے. کسی کو ڈائریکٹ دے دیا اور کسی کو واسطہ بنایا کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، واسطہ بنا رہے ہیں تمہارے ذریعے سے میرے محتاج للسائل والمحروم، مانگنے والوں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں، ان تک تمہارا مال جانا چاہیے. ہم تم کو ذریعہ بنا رہے ہیں اور ڈاکیہ بنا رہے ہیں. الارض المیتة احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے کر رہے ہیں. پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب نجار کا واقعہ بیان کیا تھا، جو ایک پکا سچا ایمان والا تھا اور رسولوں کی تائید کے لیے آیا تھا، تو اس کی قوم نے اسے شہید کر دیا. اور شہید کر دینے کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب کوئی لشکر نہیں بھیجنا پڑا تھا بلکہ ایک چیخ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے سب کے جگر پھٹ گئے اور سب ختم کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اس پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. اسی طرح ایک دن آئے گا یہ ساری کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا، اور انسانوں کو مار دینے کے بعد ہم دوبارہ ان کو زندہ کریں گے. سب ہمارے یہاں حاضر ہوں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، مر جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہوگی؟ تو اللہ نے اس کی دلیل دی ہے، اس کی نشانیاں بتائی ہے. اپنے قدرت کے دلائل اور توحید کی دلیلیں اللہ نے بیان کی ہے، جو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ مردہ زمین ان کے لیے نشانی ہے، دلیل ہے. زمین بالکل مردہ، ہوائیاں اس پر اڑ رہی ہوتی ہے اور دور دور تک کہیں سبزے کا نام نہیں ہوتا. ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ زمین اپنے اندر سے خزانے اگلتی ہے اور اپنے اوپر سبز مخملی چادر تان لیتی ہے. یہ زمین کا مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. اور پھر ہم اس دھرتی پر، زمین پر ہم باغات اگاتے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور صرف بارش کے پانی برسانے پر اللہ نے بس نہیں کیا، اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے انسانوں کے نظام کے لیے، پانی کے نظام کے لیے، ان کی زندگی جانداروں کی چلتی رہے، اس کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا کہ جو پانی آسمان سے برساتا ہے نا، اس میں سے کچھ کو پہاڑوں پر جمع دیتا ہے گلیشیئر کی شکل میں، برف کی شکل میں، اور کچھ پانی زمین کے اندر، زمین کے سوتوں کے ذریعے سے، رگوں کے ذریعے سے اندر اتار دیتا ہے. پھر جب جیسی ضرورت پڑتی ہے اللہ ان گلیشیئروں کو پگھلاتا ہے، برف کو پگھلاتا ہے، اور وہاں سے وہ پانی چلتا ہے، ندی نالوں کی شکل اختیار کرتا ہے
اس سے کھیتیاں بھی سرسبز ہوتی ہے، باغات بھی سیراب ہوتے ہیں، جانداروں کے بھی وہ کام آتا ہے، اور زمین کے اندر جو پانی چلا گیا اس کو انسان اس طریقے سے حاصل کرتا ہے کہ کنواں کھودتا ہے، بورنگ کرواتا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس پانی کو نکال کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس زمین میں چشمے بھی جاری کر دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کا پھل، اس کا نتیجہ استعمال کریں، اس پانی کا، اناج کی شکل میں، غلوں کی شکل میں، چارے کی شکل میں، سبزے کی شکل میں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اس پانی کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی کچھ پانی تو اللہ کی قدرت سے آسانی کے ساتھ انسان استعمال کرتے ہیں، اور کچھ پانی انسان کو عقل استعمال کر کے، محنت کر کے زمین کے اندر سے نکالنا پڑتا ہے، یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا، لیکن قدرت اللہ نے دی ہے۔ اور یا پھر وما عملت ایدیم کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو کچھ پانی انسانوں کو مل رہا ہے، چاہے ڈائریکٹ بارش کی شکل میں، چاہے برف کے پگھلنے کی شکل میں، چاہے زمین کے اندر سے نکلنے کی شکل میں، یہ انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ان کو دیا ہے۔ افلا یشکرون، پھر یہ شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اور سب سے بڑی شکر گزاری، شکر کا مطلب ہوتا ہے قدر کرنا، سب سے بڑی قدردانی، شکر گزاری اللہ کی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، یعنی توحید کو مانا جائے۔ اور سب سے بڑی ناقدری ناشکری، کفر کے معنی آتے ہیں ناقدری اور ناشکری، یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کیا جائے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اس کی ایک اور دلیل اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت کا جوڑا ہے، جانداروں میں دیکھیں، کیڑے مکوڑوں میں دیکھیں، حشرات الارض میں دیکھیں، پرندوں میں دیکھیں، یہاں تک کہ اب سائنس نے بتایا ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، کھجوروں اور انگوروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، جب تک ایک کھجور کے خوشوں کو اس کو دوسرے پر نہ ڈالا جائے تو اس میں پھل نہیں اگتے ہیں، کھجوری نہیں اگتی ہے۔ اسی طرح یہ جو پیڑ پودے اگ رہے ہیں، سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ جو مکھیاں ہوتی ہے، شہد کی مکھی ہو، دوسرے کیڑے مکوڑے جو اڑنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ایک پھول والے درخت پہ بیٹھ کے آتے ہیں، وہاں سے اڑ کے دوسرے پھول کے درخت پر بیٹھتے ہیں، تو یہ نر و مادہ کی جو خصوصیت ہے وہ ایک سے دوسرے میں منتقل کر رہے ہیں، ان اڑنے والے کیڑوں کے ذریعے سے وہ چیز ہو رہی ہے، تب جا کے اس میں پھول لگ رہے ہیں، پھل لگ رہے ہیں، اس میں ہریالی آ رہی ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، سب چیزیں جوڑے دار ہیں، جو چیزیں دکھتی ہے ہمیں وہ بھی، اور جو چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی ہے، معنوی چیزیں انہیں کہیے، یعنی ان کی کوئی باڈی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، وہ ورچوئل ہیں یوں کہیے، یا ان میں بھی آپ دیکھیے جوڑا ہے، دن اور رات کا جوڑا ہے، روشنی اور تاریکی اندھیرے کا جوڑا ہے، کفر اور ایمان کا جوڑا ہے، یہاں تک کہ یہ دیکھیے آپ لائٹ جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک اہم جزو، ایک حصہ بن گیا ہے، اس میں بھی، اس کے تاروں میں بھی دیکھیے جوڑے ہوتے ہیں، نیگیٹو پوزیٹیو، ایک دو تار ہوتے ہیں ضرور، یہ بھی ایک طرح کا جوڑا ہے، بس جوڑے سے پاک ایک ہی ذات ہے، سبحان، اسی لیے کہا گیا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام چیزوں کے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، خود جوڑے سے پاک ہے۔ اور جوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جوڑا، جوڑا کہتے ہیں دو چیزیں مل کر کسی مقصد کو پورا کریں، دو چیزیں نہ ہو تو کام نہ نکل سکے۔ جوتے چپل کا بھی جوڑا ہوتا ہے، ایک پہن کر آپ چلیے، دیکھو جو مقصد جس طرح پورا ہونا چاہیے نہیں پورا ہوتا ہے، انسان لنگڑا کر چلتا ہے، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایک معمولی سی چیز ہے لیکن اس میں بھی دیکھو آپ کام میں اڑچن پیدا ہو رہی ہے، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ تو جوڑا مل کر کسی مقصد کو پورا کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی جوڑے کی ضرورت نہیں، وہ تو سبحان ہے، وہ پاک ہے جوڑے سے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، ہر چیز کا جوڑا ہے ان چیزوں میں سے جس کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، خود تمہاری ذات میں سے، مرد اور عورت کا جوڑا، ومما لا یعلمون، اور ایسی چیزیں جن کو اب تک انسان نہیں جانتے ہیں۔ جب قرآن
اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، اس وقت مما لا یعلمون، ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جس کو انسان نہیں جانتا ہے، ایسی چیزوں کے جوڑے، یہ لائٹ کا یہ پازیٹیو نیگیٹو تار کہاں اس وقت تھا، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، کچھ کو تو انسان جانتے ہیں، کچھ کو نہیں جانتے ہیں۔ آج بھی زمین کی تہوں میں رہنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، سمندر کی گہرائی میں رہنے والی کتنی مخلوقات ہیں، ان سب کے جوڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب ان کی نسل چل رہی ہے، نسل کی افزائش ہو رہی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے۔ انسانوں کو پتہ ہی نہیں، ہم نہیں جانتے کون سے کیڑے ہیں، ان کا کیا نام ہے، کس طرح کی مخلوق ہے۔ تو یہ سب جوڑے جوڑے ہیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کا بھی جوڑا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، دنیا اور آخرت کا بھی جوڑا ہے۔ یہ جوڑا نہ ہو تو کام مکمل نہ ہو، صرف دنیا ہی دنیا ہو تو انسان محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ نہیں مل رہا اس کو جیسا ملنا چاہیے، یا اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کی سزا جس طرح ملنی چاہیے نہیں مل رہی ہے۔ ایک آدمی نے 10 آدمیوں کو قتل کیا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تو سزا تو ایک ہی ہوئی نا، ایک آدمی کے بدلے کی سزا ہوئی، 9 کی کہاں جائے گی؟ 9 کو جو اس نے قتل کر دیا اس کی سزا اس کو کہاں ملی؟ اس لیے عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایسی زندگی ہو جس میں انسان اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کا پورا بدلہ پا سکے اور برے کاموں کی پوری سزا پا سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا بنایا ہے، وہاں جا کر دنیا کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ہماری قدرت کی نشانی، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اس کی ایک نشانی رات بھی ہے۔ یہ دن اور رات کا جو سسٹم ہے، وہ نظام ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور آخرت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ دن اور رات کا نظام یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز عارضی ہے، فانی ہے، چند دنوں کی، نہ رات ہمیشہ رہنے والی، یہ نہ دن ہمیشہ دائم قائم رہنے والا۔ دن جتنا گھنٹوں کا ہے اتنے گھنٹوں تک سورج طلوع رہے گا، اس کے بعد یہ بھی غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ نسلخ منہ النہار، اس میں سے ہم دن کو نکالتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، دن کو کھینچ لیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، غروب کر دیتے ہیں، تو پھر سارے لوگ تاریکی میں آ جاتے ہیں، سارے لوگ تاریکی اور اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی نشانی ہے کہ رات عارضی ہے، اس کے بعد دن آنے والا ہے، پھر دن بھی عارضی ہے، اس کے بعد رات آنے والی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی عارضی ہے، اس کے بعد آخرت آنے والی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ہماری قدرت کی نشانی سورج بھی ہے جو اپنے متعینہ مدار کے لیے، مستقر کے لیے گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو زبردست ہے، غالب رہنے والی ہے، علم و جانکاری رکھنے والی۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے بھی ہم نے منزلیں طے کی ہے، اور منزلوں کو وہ طے کرتا ہے۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ پرانی بوسیدہ کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے چاند طلوع ہوتا ہے، جب پہلی تاریخ ہوتی ہے بالکل باریک نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح منزلیں آگے طے کرتا چلا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ لاسٹ کی جو تاریخیں ہیں مہینے کی آخر کی، اس میں دیکھیے پھر وہی عاد کالعرجون القدیم، پرانی کھجور کی شاخ ٹہنی جو ہوتی ہے باریک سی، اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا مستحکم مضبوط بنایا ہوا نظام ہے۔ سورج بھی گردش کر رہا ہے، اس کے ارد گرد چاند بھی چکر لگا رہا ہے، اور یہ زمین بھی ایک سیارہ، یہ بھی گھوم رہی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پالے۔ اپنی جو گردش ہے اللہ نے فی گھنٹہ اتنا چلنا ہے، اس سے زیادہ تیز چل لے اور چاند سے ٹکرا جائے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ بالکل جو اللہ نے ٹائم فکس کر دیا ہے موسموں کے لحاظ سے، اس سے ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں۔ جو ٹائم اللہ نے ان کے غروب کا، ان کے طلوع کا، ان کے آنے کا، ان کے جانے کا طے کر دیا ہے،
اس کے بالکل مطابق ہو رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے. اتنا مضبوط نظام اللہ کا. دنیا کا سسٹم دیکھیے، ذرا سا بھی ٹریفک کا جو ذمہ دار پولیس والا ہے چوکڑی سے غائب ہو جانے تھوڑی دیر کے لیے پورا جام لگ جاتا ہے، گھنٹوں تک جام لگا رہتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں معمولی سے ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے. یہ بھی تو ٹریفک ہے پورا. اللہ کا جو کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے، صرف ایک سورج نہیں ہے، صرف ایک چاند نہیں ہے. چاند یہ تو ہمیں بڑا نظر آ رہا ہے، یہ زمین سے قریب ہے اس وجہ سے نظر آ رہا ہے. سائنسداں کہتے ہیں ایسے 31 چاند سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. بڑی بڑی گیلیکسیاں ہیں، ان گیلیکسیوں میں سورج جیسے ایسے پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، ایسی کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو گردش کر رہی، چکر لگا رہی ہے. لیکن کبھی آج تک ٹکراؤ پیدا نہیں ہوا، اور جس دن ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا اس دن کائنات کا آخری دن ہوگا. کل فی فلک یسبحون ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے، یہ پورا نظام سسٹم یہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو غالب بھی ہے، اس کے نظام میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، اور وہ جانکار بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور جس طرح ان کو چلنے کو کہا ہے، گردش کرنے کو کہا ہے، جو انسانوں کے لیے مناسب ہے، انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے مناسب ہے، وہ اسی طریقے سے چل رہے. آپ دیکھیے سورج اور چاند کا جو نظام ہے، کتنا زمین سے دور رہنا چاہیے اتنے ہی دور ہیں. چاند کے بارے میں آتا ہے نا کہ 2,40,000 میل یہ دور ہے، 2,40,000 میل، اور اتنا ہی مناسب ہے. یہ جو نظام ہے دن اور رات کا، یا پھلوں کے اگنے کا، ان پھلوں میں رس کے پیدا ہونے کا، ٹیسٹ کے پیدا ہونے کا، یہ چاند سے ہو رہا ہے. یہ اتنی دور رہے گا تبھی اس میں یہ سسٹم پیدا ہوگا. اگر یہ خدا نہ خواستہ 2,40,000 میل سے 40-50,000 میل کے قریب آ جائے، لوگ بتاتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ سمندروں میں جو سمندر میں موجیں موجزن ہوتی ہے چاند کی وجہ سے. 2,40,000 میل دور ہے تب یہ سمندر میں اتنے موجیں اٹھ رہی ہے، اور یہ 40,000 میل قریب آ جائے تو پوری دنیا سمندر کے پانی سے تباہ ہو جائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو یہ موجیں اٹھ رہی ہے. اتنا دور ہے تب اتنی اٹھ رہی ہے، قریب آ جائے گا تو سارا یہ نظام درہم برہم ہو جائے. زمین چکر لگا رہی، زمین چکر لگا رہی ہے، یہ 10,000 میل فی گھنٹے یوں کہیے. اگر یہ تیز ہو جائے 1,000 میل فی گھنٹے چل رہی ہے، اگر یہ 10,000 میل فی گھنٹے چل جائے تو یہ جو موسموں کا جو نظام ہے نا، سردی گرمی، یہ سارا تباہ ہو جائے، اور دن اور رات بالکل کتنے ہو جائیں، 1.25 گھنٹے کے ہو جائیں گے. 1,000 میل کی تیزی سے فی گھنٹے کی تیزی سے چل رہی ہے، 10,000 میل کی فیل کے چکر لگانے لگ جائے نا تو دن اور رات 1.25 گھنٹے کے ہو جائیں تو سارا نظام تو خراب ہو جائے گا، لوگ رہ بھی نہیں پائیں گے. اسی طرح اگر اور زیادہ کم ہو جائے، 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے لگ جائے، رفتار میں کمی آ جائے تو پھر دن اور رات میں 120 گھنٹے کا ہو جائے، یہ سارا نظام تباہ ہو جائے. تو یہ اللہ نے ایک خاص سسٹم کے تحت ان سب کو متعین کر رکھا ہے، پابند کر رکھا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون. ہر ایک اپنے مدار میں جس طرح ہم نے حکم دیا یہ چکر لگا رہا ہے. یہ ہماری قدرت ہے، جو ذات اب اپنی قدرت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ کائنات کے اس نظام کو سنبھالے ہوئے، وہ ایک دن آئے گا اس کو ختم بھی کر دے گی، اور پھر ایک دن آئے گا اپنی قدرت سے اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتی ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ان کے لیے ہماری نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو تباہ کرنا چاہتا، نسل کو ختم کرنا چاہتا، تو وہ جو 80 لوگ تھے کشتی میں سوار ان کو بھی ڈبو دیتا. اتنا بڑا طوفان آیا تھا، اس کے سامنے وہ کشتی کیا تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے ذریعے سے نسل کو آگے چلانا چاہا، آگے چلایا، اور وہ کشتی آج کی سواریوں کی ایک مثال تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. کشتی ایک سواری تھی، نوح کو ہم نے حکم دیا تھا اس طرح تیار کرو. ہم نے انسانوں کے لیے اس جیسی بہت ساری سواریاں پیدا کی جس پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں.
کشتی تھی صرف، اس کے بعد کشتی نے ترقی کی، انسانوں نے عقل چلائی تو بادبانی کشتی، جس میں وہ کپڑا لگتا تھا اس کو بادبانی کشتی کہتے ہیں، وہ شکل کشتی کی پیدا ہوئی۔ پھر انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کیا تو اسٹیمر جہاز تیار ہو گئے۔ اب تو اتنے بڑے بڑے پانی کے جہاز، یہ پورا پورا گویا محلہ ایک آباد ہے، پورا پورا ایئرپورٹ اس پر ہے، ہوائی جہاز اتر رہے ہیں۔ تو وہ کشتی بنیاد ہے ساری سواریوں کی۔ اسی طرح دھرتی پر چلنے والی سواریاں انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل اور اس کے دماغ کو استعمال کر کے تیار کی۔ آج دیکھیے کتنی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، کتنی تیز رفتار ٹرینیں وجود میں آ گئی ہے۔ اب تو فضا میں بھی اڑنے والی چلنے والی کشتی سواریاں انسانوں نے تیار کی، اور صرف فضا میں نہیں بلکہ اب تو یہ ارادے کہ مریخ پر، منگل پر پہنچ جائیں، اس طرح کی سواریاں تیار کر رکھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سب ہم نے پیدا کی، اور ہم نے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سوچ، غور و فکر، دماغ کی صلاحیت ہم نے دی ہے، تو یہ اس کو استعمال میں لا کر سبھی چیزیں تیار کر رہے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، ہم چاہیں تو ان کو، اس وقت چونکہ کشتی ہی تھی، زمین پر چلنے کے علاوہ فضائی ہوا کا جو ہے وہ سواریاں تھی نہیں، ہوائی جہاز تھے نہیں، زمین کے علاوہ، خشکی کے علاوہ سمندر پر سواری کے لیے، سفر طے کرنے کے لیے کشتیاں تھیں۔ تو اللہ نے کہا اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، تو پھر فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون، ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور نہ یہ بچائے جائیں گے۔ وہ صرف کشتیوں کی بات نہیں ہے، اس زمین پر چلنے والی گاڑیاں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں، اور بعض مواقع ایسے آتے ہیں انسان کو لگتا ہے کہ یہ ٹکرا گئی، اب یہ گئی، مر گئی، لیکن بچ جاتے ہیں، اللہ بچاتا ہے، کوئی اور نہیں بچاتا ہے۔ سمندروں میں موجیں اٹھتی ہے، طوفان آتا ہے، جوار بھاٹا اٹھتا ہے، اور اس میں کشتیاں اور بڑے بڑے اسٹیمر جو ہے نا، اتنے مضبوط ٹائٹینک اور پتہ نہیں کیا کیا، کیسے کیسے جہاز ٹوٹ گئے، بکھر گئے سمندر کی موجوں کے سامنے۔ تو اللہ اپنی قدرت سے بعض مرتبہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس دھرتی پر سواریاں چل رہی ہے، تم سواری کر رہے ہو، اور فضا میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اور پانی پر تیر رہے ہو، یہ سب ہماری قدرت سے ہے، ہماری رحمت سے ہے، ہمارے فضل کرم سے، الا رحمتا منا، یہ ہمارا کرم ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ سواری کر رہے ہو، اور تمہیں ایک مدت تک فائدہ دینا ہے، دنیا میں موقع دینا ہے فائدہ اٹھانے کا، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری رحمت کا، مہربانی کا پردہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ اور دیکھتے ہیں سمندر میں بڑے بڑے جہاز جب ڈوبنے پہ آتے ہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، اور بعض مواقع اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ بس اب اللہ بھروسے ہیں، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جنات، بس اللہ ہی بچانے والا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، کہتے خدا ہے ہی نہیں، ایتھیسٹ، ملحد لوگ، ان کو بھی اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ گورباچوف ایسا کوئی نام ہے رشیا کا، چونکہ یہ الحاد ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کا مرکز سینٹر رشیا ہے، تو کوئی اس کا صدر تھا، گورباچیف ہی نام تھا، تو وہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا، وہ تو خدا کو مانتے نے، ملحد ہیں۔ ہوائی جہاز میں اعلان ہو گیا کہ بھائی جہاز خطرے میں ہے، بس اب تیاری کرو، بچنے کی کوئی شکل نہیں بس۔ تو وہ جو بھی چھتریاں پہن کے نیچے اترتے تو اس کو اتارا گیا، وہ نیچے اترا، اس کے پیر جیسے ہی زمین پہ پڑے ہیں تو اس نے اپنے ہاتھ یوں رکھے اور کہا او مائی گاڈ، میری زندگی بچ گئی۔ یعنی جو خدا کو نہیں مانتا اس کے دل کی بھی آواز او مائی گاڈ، اے میرے خدا تو نے بچا لیا۔ تو خدا ہے، خدا کا وجود ہے، اور بچانے والا بھی اور نقصان سے دوچار کرنے والا بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے ضمیر کی، دل کی آواز ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب ہم ڈبونا چاہیں، ہلاک کرنا چاہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے اور کوئی انہیں نجات دینے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ کے انکاری ہیں کہ اپنے آگے اور پیچھے سے ڈرو تاکہ اللہ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے۔ آگے اور پیچھے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین میں خشکی پر، اپنے گھروں پر رہتے ہوئے بھی کہیں طرف سے، چاروں طرف سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کوئی زمینی آسمانی آفت تمہیں گھیر سکتی ہے۔
اللہ کے عذاب کی گرفت کی کوئی شکل یہاں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی قدرت کی نشانی انسانوں کے سامنے آتی ہے، وقتی طور پر تھوڑے سے وقت کے لیے وقتی طور پر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر وہی غفلت کی زندگی۔ دنیا میں کہیں زلزلہ آتا ہے اور ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، یا سمندروں میں طوفان اٹھتا ہے اور سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ہزاروں لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کہیں قحط سالی پڑ جاتی ہے، اکال پڑ جاتا ہے اور لاکھوں لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دو دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے تو لوگوں کی زبانوں پر چرچا ہوتی ہے، معمولی سی عبرت اور اثر حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی پرانا ڈھرا اور پرانی روش، پرانی زندگی کا جو طرز ہے وہی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ انسانوں کے اس مزاج اور اس کی طبیعت کی شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان کے پاس ان کے رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس سے زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، زندگی کا ڈھرا بدلنا چاہیے، زندگی کا ورق پلٹ دینا چاہیے۔ گناہوں کی زندگی تھی تو نیکی کی زندگی ہو جانی چاہیے تھی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی تھی، فرما برداری والی زندگی بن جانی چاہیے تھی، اور اللہ کے گھر سے دور کی زندگی بسر ہو رہی تھی تو اللہ کے گھر کے قربت والی زندگی ہو جانی چاہیے تھی۔ زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے تھا اس طرح کے واقعات کو سن کر کہ دیکھو اچانک لوگ لقمہ اجل بن گئے، رات کو سوئے تھے، صبح نہیں اٹھ پائے، ملبے کے نیچے دب گئے۔ اب دنیا میں آج ہر روز اس طرح کے زلزلے کے واقعات، یہ تو بڑے زلزلے ہوئے، 40 سیکنڈ کے معمولی زلزلے روزانہ آتے رہتے ہیں۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں ارتھ کی گوگل کے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہاں کہاں زلزلہ، ایک دن میں سینکڑوں زلزلے آ رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، علاقوں میں، لیکن کون عبرت حاصل کر سکے؟ ان کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا۔ اس طرح ہماری زندگی بسر کر رہی، یہی ہے اعراض، یہی ہے روح گردانی، یہی ہے منہ پھیر لینا، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے نشانیوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا؟ اللہ خود چاہ رہا ہے کہ یہ بھوکے مریں، اس لیے تو ان کو مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، فقر و فاقے میں مبتلا کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنی قدرت سے سب کو نہیں دے دیتا، اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ بخیل لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ خود ان کو فقر و فاقے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، بھوکا رکھنا چاہتا ہے، تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے، تو تم ہمیں کیوں کہتے ہو خرچ کرو، یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اگر اللہ چاہتا خود سب کو دے دیتا۔ یہ کافر لوگوں کی لوجک تھی۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بڑی گمراہی کی باتیں کر رہے ہو، ہمیں کہتے ہو خرچ کرو، ہمارے مال میں سے دو، اپنے مال میں سے دو۔ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق اور ابو جہل کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے غریب پرور تھے، غریبوں محتاجوں پر بہت خرچ کیا کرتے تھے، تو ابو جہل نے کہا کیوں ان پر خرچ کرتے ہو، اپنا مال برباد کرتے ہو؟ اگر تم جیسے کہتے ہو اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا خود ہی، تمہیں کیوں کہتا کہ تم کھلاؤ، تم ان کو دو؟ اللہ خود کھلا دیتا، اللہ خود ان کو بھوکا رکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ اور یہ جو تم کر رہے ہو گمراہی میں، بے وقوفی، اپنے مال بے وقوفی میں خرچ کر رہے ہو، یہ اس کے جملے تھے جو اللہ نے یہاں نقل کیے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے، واقعی اگر اللہ چاہتا سب کو مالدار کر دیتا، سب کو مالدار کر دیتا، کسی کو غریب نہیں رکھتا۔ لیکن آپ سوچئے سب مالدار، یہاں ہمارے سماج و معاشرے میں 2-3 بڑی پارٹیاں ہو جاتی ہیں، پھر دیکھو آپس میں کیسے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ سارے ہی پارٹیاں ہو جاتے تو کیسا نظام خراب ہو جاتا، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آتا، وہ بھی اس کو بھی پیسے کی گرمی، اس کو بھی پیسے کی گرمی، اس کو بھی پیسے کی گرمی۔ کون کس کا مکان تعمیر کرتا، کون کس کا باغ سینچتا، کون کس کے کارخانے میں کام کرتا، سب تو پیسے والی پارٹیاں ہیں۔ یہ تمدن، یہ زندگی، یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے،
جس سے اس کی زندگی چل سکے، اور کسی کو ایسا محتاج کہ وہ دوسروں کا محتاج بنے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف غریب ہی محتاج ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مالدار بھی غریب کا محتاج ہے، اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلتے ہیں۔ اگر یہ غریب نہ ہو تو کارخانے کیسے چلیں؟ اگر یہ غریب نہ ہو تو کھیتوں میں کام کون کرے؟ یہ زندگی کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، کسی کو ڈائریکٹ دے دیا اور کسی کو واسطہ بنایا کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، واسطہ بنا رہے ہیں، تمہارے ذریعے سے میرے محتاج للسائل والمحروم، مانگنے والوں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں، ان تک تمہارا مال جانا چاہیے۔ ہم تم کو ذریعہ بنا رہے ہیں اور ڈاکیا بنا رہے ہیں۔ یہ جو مال اللہ نے کسی کو دیا نا، ڈاکیا ہے، یہ مال یہاں سے وہاں تک پہنچا دینا۔ ڈاکیا اگر خط نہ پہنچائے، جو ڈاک آئی ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچائے اور شکایت ہو جائے، سسپینڈ کر دیا جائے گا اس کی ذمہ داری سے۔ یہی مال جو اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ان کو ڈاکیا بنایا ہے، تم کو دے رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں، آگے تم پہنچاؤ میرے ضرورت مند بندوں تک، ان کی امداد کرو، ان کا تعاون کرو۔ تو اللہ نے اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اور زندگی کا یہ کاروبار چلانا ہے، اس لیے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو اتنا دیا کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ اور اس میں آزمائش، مالدار کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ مال پا کر شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں، اور شکر گزاری یہ کہ اس کا مال وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ اور غریب کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اس محتاجگی میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے یا نہیں، دونوں کو اللہ آزما رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی، کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔